حاضرین، موجودہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس ڈھنگ پر بنایا ہے کہ آدمی اگر اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس دنیا میں اگر کسی تحریک کو کامیابی کی منزل تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں انتہائی طور پر ضروری اور لازمی ہیں، ایک صبر اور دوسری چیز ہے حکمت۔ صبر اور حکمت کے بغیر یعنی پیشنس اور وزڈم کے بغیر کوئی آدمی نہ تو اپنی ذاتی زندگی کو کامیابی کی منزل تک پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی قوم اپنی تحریک کو کامیابی کی منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کا مطلب، وزڈم کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور سے کہ آدمی دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا جانے۔ آدمی جانے کہ ایک سچویشن میں ایک قدم اٹھانا ہے لیکن دوسری سچویشن میں ہم وہی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی اسٹڈی کریں گے تو آپ پائیں گے کہ پیغمبر اسلام نے مکہ میں کامل حد تک، کامل طور پر، یک طرفہ طور پر صبر کا طریقہ اختیار کیا۔ آپ نے اپنے مخالفین سے کوئی مقابلہ نہیں کیا، لیکن جب آپ مدینہ چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ کے حکم اور اللہ کی رہنمائی سے بعض موقع پر آپ اپنا ڈیفنس اور مقابلہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اسی طرح پیغمبر اسلام نے غزوہ حمراء الاسد کے موقع پر اعلان کا طریقہ اختیار کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کے وقت آپ نے اتنی خاموشی اور سائلنس کا اہتمام کیا کہ آپ کے قریب ترین لوگوں کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کا یہ سفر مدینہ سے کس طرف جا رہا ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ ہے حکمت کہ ایک موقع پر ایک طریقہ اختیار کرنا، دوسرے موقع پر وہ طریقہ اختیار نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ چیزوں کے فرق کو جاننا۔ اگر آدمی اپنی ذاتی زندگی ہو یا پھر کسی قوم کی قومی زندگی، وہ اس فرق کو نہ سمجھے تو پھر وہ اپنی زندگی کو، اپنی تحریک کو کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ جانا، نہیں۔ صبر کا تو لٹرل میننگ ہوتا ہے جم جانا، ٹھہر جانا۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عجلت اور جلد بازی سے بچا لے، وہ معاملے پر پوری طرح غور و فکر کرے اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کے پروز اور کونز، فیوریبل کنڈیشنز اور انفیوریبل کنڈیشنز، خوشگوار چیزیں اور ناخوشگوار چیزوں کا پوری طرح جائزہ لے لے، انالیسس کر لے۔ اس کے بعد یہ سوچے کہ اس وقت میرے لیے اور ہماری قوم کے لیے کون سا اسٹیپ اور اقدام درست ہے اور کون سا اقدام درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ سڑکوں پر گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے صبر کیا ہے کہ سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ بریک کا استعمال کریں اور بریک کو لگاتے ہوئے اپنی گاڑی کو آگے بڑھاتے جائیں۔ اس معاملے میں بے صبری یہ ہے کہ آدمی بریک کا استعمال نہ کرے اور پھر اپنے کلچ کو پوری طرح چھوڑ دے اور ایکسلریٹر لے کر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے۔ نتیجہ کیا ہوگا آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے گی۔ یہ ہے صبر۔ صبر کا مطلب ہے چیزوں کو پوری طرح سمجھ بوجھ کر، جائزہ لے کر اسٹیپ لینا۔ یہ صبر اور حکمت کا یہ فلسفہ ذاتی زندگی کے لیے بھی ہے اور قومی زندگی کے لیے بھی ہے۔ جب آپ قرآن کا ادھین کریں گے، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ قرآن میں مور اور لیس 200 آیتیں تو ایسی ہیں جن میں ڈائریکٹلی صبر کی بات کہی گئی ہے۔ کبھی یہ کہا گیا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ کی مدد طلب کرو، کہیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہیں یہ کہا گیا ہے کہ صبر کرو تم کامیابی اختیار کرو گے، کامیابی تک پہنچو گے، کہیں یہ کہا گیا ہے کہ تم صبر کرو اور پھر اللہ کی مدد تمہارے ہی ساتھ ہوگی، کہیں یہ کہا گیا ہے کہ تم صبر کرو۔ اولو العزم اور بہادر ترین پیغمبروں کا طریقہ صبر ہی کرنے کا طریقہ رہا ہے۔ کہیں پہ پیغمبروں کے ذریعہ یہ اعلان کروایا گیا کہ وَلَنَصْبِرُنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، کہ ہم تمہاری اذیت پر
تمہاری تکلیف پہنچانے پر صبر ہی کریں گے۔ تو پورے قرآن میں بار بار قرآن کے ماننے والوں کو صبر اور پیشنس کی تلقین کی گئی۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کو ہم دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ پیغمبر اسلام نے اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا۔ آپ نے کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ صبر کا طریقہ اختیار نہ کریں اور صبر کی تلقین اپنے لوگوں کو یعنی اپنے ماننے والوں کو نہ دیں۔ اصل یہ ہے کہ جب صبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آدمی کے سینے کے اندر دوسروں کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ نفرت تشدد تک پہنچاتی ہے، ہنسا تک پہنچاتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے لیے بھی اور اپنے ماننے والوں کے لیے بھی ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا کہ صبر کی روش اختیار کریں، صبر کی تعلیم دیں۔ پچھلے جمعہ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ مکہ کا واقعہ ہے۔ مکہ میں ایک خاندان تھا آل یاسر۔ آل یاسر مکہ کی ایک غریب فیملی تھی۔ تو جو مکہ کے لوگ تھے، جو آپ کے مخالفین تھے، وہ مخالفین آل یاسر کو ڈسٹرب کرنے لگے، چونکہ وہ پیغمبر اسلام کے ساتھی بن چکے تھے، اور بہت زیادہ دھمکانے لگے اور مارنے پیٹنے لگے، اور کہتے کہ تم محمد کا ساتھ چھوڑو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ پیغمبر اسلام کو جب یہ معلوم ہوا تو پیغمبر اسلام نے آل یاسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب یہ غور کیجئے کہ کس موقع پہ صبر کی بات ہو رہی، اس طرح سے نہیں جبکہ آپ اطمینان و سکون سے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بہت ہی پرامن ڈھنگ سے اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے، اس وقت صبر کی بات نہیں ہو رہی۔ اذیت، مصیبت، پریشانی اور پرابلم پہنچانے کے باوجود صبر کرو، کیونکہ صبر پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام اور نبیوں کے ذریعہ یہ اعلان فرما دیا گیا کہ وَلَنَصْبِرُنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، پیغمبروں نے کہا کہ تم اذیت پہنچاؤ گے، تکلیف پہنچاؤ گے، تب بھی ہم صبر ہی کریں گے، ہم صبر کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ پیغمبر اسلام کا طائف کا واقعہ تو آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگا۔ طائف کا واقعہ پھر ذہن میں یاد کیجئے۔ پیغمبر اسلام کو طائف جانا پڑا، وہاں کے سرداروں نے آپ کا بہت زیادہ ہیوملیشن کیا، آپ کی بے عزتی کی، اور بے عزتی ہی تک بات نہیں رہی کہ لفظاً آپ کی بے عزتی کی، بلکہ چند لوگوں کو، بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ یہ بچے روڑے بازی کر کر، اسٹوننگ کر کر پروفٹ آف اسلام کو طائف کے وادی سے، علاقے سے نکال دیں۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ آپ بے صبرے نہیں ہوئے، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، آپ نے اپنے سینے میں نفرت کو جگہ نہیں دی، بلکہ کہا کہ اللہم اہدی قومن، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے رب العالمین میری قوم کو تو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں۔ یہ ہے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آپ کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا، یہ اتنا سنگین واقعہ تھا کہ ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے یہ کہا تھا کہ اے عائشہ، میری زندگی کی سب سے سخت ترین اور تکلیف دہ شام تھی طائف کی شام۔ یہی وہ واقعہ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ بھی جلال میں آ گیا اور پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، ملک الجبال آ گئے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کر کہا محمد آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم طائف کے وادی کو ان دونوں پہاڑی سے دبا دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں اس لیے نہیں آیا ہوں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ طائف کے لوگ اور یہ جو لوگ ہیں، یہ ابھی کی نسل ہے، یہ ہماری بات کو نہیں مانتی ہے، لیکن مجھے امید ہے، مجھے توقع ہے کہ ان کی آنے والی جو نسل ہوگی، جنریشن ہوگی، وہ اللہ کی بات کو مانے گی اور اسلام کے آغوش میں آئے گی۔ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ تکلیف ترین موقع پر، مصیبت سے بھرے موقعوں پر آپ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ یہ ہے صبر، اسلامی جو صبر ہے وہ یہی ہے۔ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ آخر صبر کب تک، ہم کب تک صبر کریں گے؟ قرآن میں اس کا جواب موجود ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ صبر کوئی کب تک نہیں ہوتا ہے، صبر کی حد کہاں تک ہے؟ جب تک آپ اپنے مقصد اور منزل تک نہ پہنچ جائیں۔
اور اسلام نے آپ کو جو منزل اور مقصد دیا ہے یہ قیامت آنے کے بعد ہی ختم ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک صبر کی روش اختیار کر کے ہی خدائی مشن کو اور خدائی پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچاتے رہنا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس کا اہتمام کیا۔ ایک تو یہ تھا کہ ایسے سنگین موقع پر آپ اپنے لوگوں کے ہاتھوں کو تھام لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ صبر کرو، صبر پر جنت ہے، صبر کرو، اگر آج یہ نہیں مانتے ہیں تو آئندہ آنے والی نسل حق کی بات کو قبول کر لے گی، صبر کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، صبر کرو اللہ کی مدد آئے گی۔ جب آدمی صبر کرتا ہے تو اپنے مائنڈ کو پرسکون کرتا ہے، وہ اپنے مائنڈ کو کے بیلنس کو، توازن کو بگڑنے نہیں دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اعتدال پر رکھتا ہے۔ اسی چیز کو موجودہ زمانے میں کہا جاتا ہے کہ کام ڈاؤن، یعنی پرسکون ہو جاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ۔ تو جب آدمی ٹھنڈا ہوتا ہے، معتدل ہوتا ہے، تو تب وہ صحیح ڈھنگ سے سوچ پاتا ہے اور پھر وہ کارگر پرامن طریقہ اختیار کر پاتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اپنے لوگوں کی تربیت اسی نہج پر کریں۔ ہم جیسے مذہبی لوگوں کی طرح نہ صحابہ نے طریقہ اختیار کیا، نہ پیغمبر نے طریقہ اختیار کیا کہ ہمیشہ نفرت کی باتیں، دوسری قوموں کے بارے میں نگیٹو باتیں۔ تو جب نگیٹو باتیں ہوتی ہیں تو رفتہ رفتہ آدمی دوسری قوموں کے حوالے سے نگیٹو ہو جاتا ہے، نفرت سے بھر جاتا ہے، اور جب نفرت سے آدمی بھر جاتا ہے تو کوئی موقع آنے پہ وہ اپنا اعتدال کھو دیتا ہے، کیونکہ پہلے ہی سے سینے میں آگ جل رہی ہے، اب تو بس ایک چنگاری کی ضرورت ہے اس کو اور آگے بڑھانے کے لیے۔ نفرت یہی کام کرتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کسی بھی موقع پر صحابہ کو نفرت میں مبتلا نہیں ہونے دیا۔ چند واقعات کو ملاحظہ فرمائیے۔ زید الخیل بعثت نبوی سے پہلے نجد میں پیدا ہوئے تھے۔ جب پیغمبر اسلام مدینہ میں پہنچ گئے تو وہ مدینہ میں آئے اور پھر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، زید الخیل یہ دراصل گھوڑ سواری اور شمشیر زنی میں بہت زیادہ ماہر تھے، اور ان کے قبیلے کے لوگ اپنے علاقے کے سردار تھے، تو اسی طرح کی شاعری بولنا، گھوڑ سواری کرنا یہ ان کا کام تھا، اور اسی طرح کا نام بھی تھا زید الخیل۔ خیل عربی زبان میں گھوڑے، نیز گھوڑ سوار کو کہتے ہیں یا ہارس رائڈنگ کو کہتے ہیں، تو ان کا نام ہی پڑ گیا زید الخیل۔ پیغمبر اسلام نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کو انہوں نے نام بتایا کہ میرا نام ہے زید الخیل۔ پیغمبر اسلام نے اس نام کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ نہیں، تم زید الخیر ہو، زید الخیل نہیں، زید الخیر ہو۔ اصل پیغمبر اسلام اس مائنڈ سیٹ کو جانتے تھے جس مائنڈ سیٹ کے تحت اس نام کو اخذ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک ہجرت کے واقعے میں نے پچھلے جمعہ کو بھی یہ واقعہ سنایا تھا۔ ہجرت کے موقع پہ جو واقعات ہوئے ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ دو شخص پیغمبر اسلام سے ملا، اس سے پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تم دونوں کا نام کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا نام المحانان ہے، یعنی ہمارے قبیلے کے لوگوں نے ہم دونوں کا ایک ہی نام رکھ دیا ہے، اور وہ ہے دو بے عزت آدمی، دو بے عزت آدمی، المحانان۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، بل انتم المکرمان، نہیں تم دونوں عزت والے لوگ ہو۔ یہاں بھی دیکھیں کہ جب آدمی کا کوئی نام نگیٹو پڑ جاتا ہے تو اس کے اندر نگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، اور یہی نفرت بالآخر تشدد، وائلنس اور ہنسا تک لے جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے جڑ کو کاٹ دیا۔ اسی طرح جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی سے ہوئی تو آپ کے یہاں ایک پہلا لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام حضرت علی نے حرب رکھا۔ حرب کا مطلب ہوتا جنگ، وار۔ عرب کلچر تھا، انتقام لینا، جنگ کرنا، اور انتقام کا ایک سلسلہ ہوتا تھا۔ اسی مائنڈ سیٹ کے تحت حضرت علی نے یہ نام رکھ دیا، حرب۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ نام درست نہیں ہے، تم نام رکھو حسن، تم نام رکھو حسن۔ یہ ہے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کرنے کا، کہ ٹھیک ہے لوگ برباد ہو رہے ہیں، لوگ نفرت کریں۔ کہا جاتا ہے کہ پوری قوم مسلمانوں سے نفرت کر رہی۔ آپ یاد رکھیے کہ اگر کوئی قوم نفرت میں ڈوب چکی ہے تو اس کی تباہی شروع ہو چکی ہے۔ یہ خدا کی سنت ہے کہ جب کسی قوم کو، کسی فرد کو یا کسی قوم کو برباد کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کی مت کو مارتا ہے، اس کی سوچنے کی صلاحیت کو مارتا ہے، اور اس کا آغاز نفرت سے ہوتا ہے۔ وہ نفرت میں مبتلا ہوں گے، وہ ہر دوسرے آدمی سے نفرت میں انگیج ہوں گے۔ تو
آپ سے اور آپ لوگوں سے کوئی نفرت کر رہا ہے، کوئی قوم نفرت کر رہی ہے، تو آپ یہ جان لیجئے کہ خدا نے کچھ لکھ دیا ہے، لیکن یہ لکھا اس وقت مکمل ہوگا جب خود آپ اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر معاملہ بدل جاتا ہے، اور یہی ہوتا ہے یہ صبر کا معاملہ۔ اب حکمت کو دیکھیے، حکمت کے بارے میں نے بتایا کہ حکمت کیا ہے، دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا، معاملے کو پوری طرح سمجھ لینا اور معاملے کو سمجھ بوجھ کر صحیح قدم اٹھانا۔ پیغمبر اسلام نے ان چیزوں کا اتنا زیادہ اہتمام کیا ہے، اتنا زیادہ اہتمام کیا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ الفاظ نہیں ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک موقع پر آپ طائف ہی جا رہے تھے تو راستے میں تنگ راستہ ملا، تنگ راستہ، نیرو گلی۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اس گلی اور اس راستے کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ الضیقہ، یعنی تنگ راستہ، نیرو اسٹریٹ۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، الضیقہ نہیں، ایسری، یعنی آسان راستہ۔ اب غور کیجئے کہ پیغمبر اسلام نے جب الضیقہ کی جگہ ایسری کہا تو ایسا نہیں کہ وہ گلی چوڑی ہو گئی، آپ نے ایک مائنڈ سیٹ دیا کہ ہر موقع پر تم پازیٹیو رہو، نگیٹو سچویشن میں بھی اپنے مائنڈ سیٹ کو تم پازیٹیو رکھو، اپنے آپ کو پرسکون رکھو، تبھی تم حالات کا مقابلہ کر پاؤ گے۔ ایک موقع پر آپ کے ایک ساتھی نے کہا کہ آج گھمسان کا دن ہے، پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، آج رحمت کا دن ہے، اور آپ نے صحابہ کو یہ سکھایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، کہ تم دشمنوں سے مڈبھیڑ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت چاہو۔ تم دشمنوں سے مڈبھیڑ کی قطعی تمنا مت کرو بلکہ عافیت چاہو۔ اس بات کو اگر بدل دیا جائے، اس حدیث رسول کو بدل دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو مسٹ سالو یور پرابلم وتھ پیسفل میتھڈ، یعنی تم اپنے مسئلے کو، اپنے پرابلمز کو پیسفل میتھڈولوجی کے ذریعہ حل کرو۔ پیغمبر اسلام نے جب مکہ میں دعوت دینا شروع کیا، پیغام دینا شروع کیا، تو رفتہ رفتہ لوگ مسائل کے باوجود حق کو پہچانتے گئے، آپ کے قریب آتے گئے، یہاں تک کہ جب تقریباً 80 لوگ ہو گئے تو ایک واقعہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم جب حق پر ہیں، حق کو مانتے ہیں، تو ہم آخر کیوں خاموش رہیں؟ دیکھیں یہی بات ہوتی ہے، ہم بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں، ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم کیوں دب کر رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، کب تک سہیں؟ تو اسی طرح کی بات ابو بکر صدیق نے کہا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ یا ابا بکرین انا قلیل، اے ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم حالات کا جائزہ لو، تم اپنے اسٹیٹس کو جانو، تم اپنی پوزیشن کو جانو۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم 5 منزلہ چھت پہ چلے جاؤ اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ اور جمپ لگا دو، تم اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ اور پھر آگ میں کود پڑو۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام تمہیں عقل اور حکمت سکھاتا ہے۔ اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا تو تب کچھ اور لوگ بڑھ گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی مطالبہ کیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یا عمرو انا قلیل، اے عمر ابھی ہم تھوڑے ہیں۔ تم نے دیکھا کہ ابو بکر کے ساتھ کیا ہوا یہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیغمبر اسلام نے تو یہ کہہ دیا کہ ابھی ہم تھوڑے ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم سہتے رہیں گے یک طرفہ طور پر، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن ابو بکر نہیں مانے اور وہ گئے اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں دیکھو میں ابو بکر ہوں اور میں نے حق کو قبول کر لیا ہے، میں محمد کا ساتھی ہوں۔ لوگوں کا اتنا سننا تھا کہ وہ دوڑ پڑے اور ابو بکر کو اتنا مارا کہ وہ بالکل بدحواس ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے سمجھا کہ ابو بکر مر چکے ہیں۔ اسی واقعے کو کوٹ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے حضرت عمر سے کہا، اب کوئی کہہ سکتا کوئی نادان کہ پیغمبر تو اپنے ساتھیوں کو بزدلی سکھا رہے ہیں، اسلام تو شہادت کی جام پینے کو کہتا ہے۔ یہ سب بے وقوفانہ باتیں ہیں، احمقانہ باتیں جو بعد میں سلاطین اور سیاسی لوگوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے امت میں اس طرح پھیلایا کہ امت نے حکمت کی باتوں ہی کو فراموش کر دیا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں حکمت اور وزڈم کو ملحوظ رکھا، پوری زندگی میں۔ مثال کے طور پر پیغمبر اسلام کی بعثت سے پہلے مکہ میں ایک واقعہ ہوا۔
مکہ کے سرداروں کے درمیان عہدوں کو لے کر یہ ایک قسم کا پولیٹیکل وار تھا، پولیٹیکل جھگڑا تھا، عہدوں کو لے کر جھگڑا ہو گیا، بہت زیادہ جھگڑا، اتنا جھگڑا ہوا کہ بس اب جنگ شروع ہی ہونے والی تھی، لیکن عین اسی وقت چند لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر ان لوگوں کے درمیان کمپرمائز کروایا اور عہدوں کا بٹوارہ کروا دیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی بعثت ہوئی، اسلام آیا، پیغمبر اسلام نے کہا کہ اسلام نے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا کہ جاہلیت کے فیصلوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ اس کو اور مستحکم کر دیا۔ یہ اسلام کی بہت ہی حکیمانہ پالیسی ہے اور اسٹریٹجی ہے، اور وہ کیا؟ پیغمبر اسلام نے کبھی بھی نہ تو مکہ اور مدینہ کے روایات اور ٹریڈیشن سے ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کیا، اور نہ ہی یکلخت آپ نے مکہ کے فیصلوں کو جو آپ سے پہلے ہوا تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ یہ فیصلے جن کے بارے میں ابن اسحاق نے یہ بات لکھے ہیں، یہ مشرکوں کا فیصلہ تھا۔ اسلام غالب ہو گیا، فتح مکہ ہو گیا، اس کے باوجود آپ نے ان چیزوں میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا۔ مشرکوں کے فیصلے اور ڈیسیزنز کے باوجود ان چیزوں کو آپ نے ایز اٹ از چھوڑا، یہاں تک کہ نیچرل پروسیس کے تحت پھر یہ چیزیں اپنے آپ دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ یہ ہے صبر اور حکمت۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ذاتی زندگی میں اور قومی زندگی میں کامیابی حاصل کریں تو ہمیں صبر اور حکمت کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ اور صبر کب تک؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ صبر کب تک؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ صبر کا جواب قرآن میں یہ ہے، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ میں نے بتایا کہ صبر کا مطلب ہاتھ اور پیر کو باندھ لینا نہیں ہے، صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو، اپنی قوم کو عجلت پسندی سے بچانا، جلد بازی سے بچانا، ماحول کو پوری طرح سمجھنے کے بعد فیوریبل سچویشنز، انفیوریبل سچویشنز، پروز اینڈ کونز، خرابی اور نقصان، کامیابی، تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ سوچنا کہ اب ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ایسے موقع پر سماج اور محلے اور ملک کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کا دائتو اور جواب دہی ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اور جب بھی ایسا موقع ہو وہ اپنے لوگوں کو، نوجوانوں کو تھامیں اور ان کے اندر سنجیدگی پیدا کریں۔ سماج کے جو دانشور لوگ ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، ان کا کام اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کے اندر صبر کی حکمت اور حکمت کی تعلیم کو پھیلائیں، پیغمبرانہ وزڈم کو پھیلائیں۔ آج اس ہندوستان میں ہمیں سب سے زیادہ اسی صبر اور اسی حکمت کی ضرورت ہے۔ اس کو خوب اچھی طرح پکڑ لیجئے۔ ہمیں آگے بہت کچھ کرنا ہے اور بہت صورتحال کو فیس کرنا ہے، اور ہمیں کامیابی تک پہنچنا ہے، نہ کہ ناکام ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وزڈم کی موتیوں کو، حکمت کی موتیوں کو نکالنے کی توفیق دے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی ہمت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔